امریکی خفیہ ایجنسی CIA کی ڈی کلاسیفائڈ دستاویزات میں انکشاف ہوا ہے کہ امریکہ نے جنرل ضیاء الحق کے فوجی مارشل لاء کی حمایت اس لیے کی تاکہ پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے والے سامراج مخالف ذوالفقار علی بھٹو کو کیفر کردار تک پہنچایا جا سکے۔ CIA کی دستاویزات کے مطابق سابق فوجی ڈکٹیٹر جنرل ضیاء الحق نے ملٹری قیادت کو اپنے حق میں رکھنے کی غرض سے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی پر لٹکایا، کیونکہ اگر وہ بھٹو کو ختم نہ کرتے تو ان کا اقتدار خطرے میں پڑ جاتا۔ امریکہ کی انٹیلیجنس ایجنسی CIA کی جانب سے اپنی ویب سائٹ ریڈنگ روم کے ڈیٹا بیس کے لیے جاری کردہ ایک ڈی کلاسیفائڈ دستاویز کے مطابق اکتوبر سن 1978 میں نیشنل انٹیلیجنس ڈیلی کیبل اس وقت کے فوجی صدر جنرل ضیاء الحق پر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ سے متعلق مواد پر مشتمل تھی۔ اب کئی دہائیاں بیتنے کے بعد CIA کی رپورٹ پڑھ کر یہ احساس ہوتا ہے کہ بھٹو کو CIA اور جنرل ضیاء الحق نے مل کر جسمانی طور پر ختم کرنے کا فیصلہ تو کر لیا تھا، لیکن بھٹو نے بھی تختہ دار پر چڑھ کر خود کو ہمیشہ کے لیے امر کر لینے کا سوچ لیا تھا، اور اسی لیے انہوں نے کسی قسم کا سمجھوتا کرنے سے انکار کر دیا۔ CIA رپورٹ کے مطابق امریکی حکومت کی جانب سے جنرل ضیاء کو یہ پیغام دیا گیا تھا کہ یہ ان کی بقا اور اقتدار میں رہنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ذوالفقار علی بھٹو کو راستے سے ہٹا دیں۔ چنانچہ تیسری دنیا کے دیگر ممالک کی طرح سازش کا تانا بانا ایسے بنا گیا کہ ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھنے والے بھٹو کو اقتدار سے نکالنے کے لیے نہ صرف الیکشن سن 1977 میں دھاندلی کا الزام لگا دیا گیا، بلکہ رجت پسند مذہبی قوتوں کو نادیدہ اور خفیہ طریقے سے آگے لگا کر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر بھٹو کے خلاف ملک بھر میں احتجاجی تحریک بھی شروع کر دی گئی۔ تاہم اس تحریک کی عوامی مقبولیت دیکھنے کے بعد ذوالفقار علی بھٹو نے اپوزیشن اتحاد سے مذاکرات شروع کر دیے، لیکن اس سے پہلے کہ بھٹو حکومت اور PNA کی قیادت کسی سمجھوتے پر پہنچتی، 5 جولائی سن 1970 کی شب افواج پاکستان کے سربراہ جنرل ضیاء الحق نے اقتدار پر شب خون مار کر عوام کو ان کے حق حکمرانی سے محروم کر دیا۔ آگے چل کر اس سازش میں عدلیہ بھی اپنا بھرپور حصہ ڈالتی ہے، اور پھر بھٹو کی سزائے موت کے فیصلے پر مہر تصدیق ثبت کرنے کے لیے فوجی حکمران کی جانب سے پنڈی جیل کا انتظام جیل پولیس پر عدم اعتماد کرتے ہوئے افواج پاکستان کے سپرد کر دیا جاتا ہے، جس کی نگرانی جنرل راحت لطیف کر رہے تھے اور جیل آفیسر کے فرائض کرنل رفیع سر انجام دے رہے تھے۔ CIA کی جانب سے جاری ہونے والی خفیہ دستاویزات میں امریکی حکومت کو بتایا گیا کہ جنرل ضیاء کو بنیادی طور پر آفس میں طویل عرصے تک رہنے کے لیے مسلسل فوجی حمایت کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کے پاس پاکستان کے سیاسی اور معاشی مسائل حل کرنے کی قابلیت نہیں ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ وہ صدارت کا عہدہ سنبھالنے کے بعد فوج میں اپنے مخالفین کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ مارشل لاء لگانے کی وجہ سے ان کے اور فوج کے اعلیٰ افسران کے درمیان تلخی میں اضافہ ہوا ہے۔ امریکی عہدیداروں کی جانب سے فروری سن 1979 میں مرتب کی گئی اس رپورٹ میں جنرل ضیاء کی جانب سے ذوالفقار علی بھٹو کے عدالتی ٹرائل پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے۔ دستاویزات میں امریکی اعلیٰ حکام کو بتایا گیا کہ اگر بھٹو بچ گئے تو پاکستانی فوجی قیادت جنرل ضیاء کے خلاف متحد ہو جائے گی اور ان کے خلاف سخت ایکشن ہو سکتا ہے، لہٰذا جنرل ضیاء الحق کی مسلسل حمایت جاری رکھنا ہوگی۔ یوں اسی امریکی حمایت کی آڑ میں ضیاء جنتا نے 4 اپریل سن 1979 کو ذوالفقار علی بھٹو کا جوڈیشل مرڈر کر دیا۔ یوں جنرل ضیاء نے سامراج مخالف ذوالفقار علی بھٹو کو جسمانی طور پر ختم کرنے کا امریکی ایجنڈا مکمل کر دیا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔